بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. امریکہ سے آئی ایم ایف کے ذریعے پاکستان کو یہ انعام دیا جائے گا کہ انہوں نے اسرائیل کی حمایت میں فیصلہ کیا ہے. یہ جو پاکستانی ڈیلیگیشن گیا تھا نا، یہ ابھی امریکہ، واشنگٹن، نیو یارک جنرل اسمبلی کا اجلاس، ٹرمپ صاحب سے ملاقاتیں، یہ ریوارڈ کرے گا آپ کو امریکہ. وہ کیا کرے گا کہ این ممکنات بتا رہا ہوں آپ کو، میرے سورسز بتا رہے ہیں. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے جو 5-7 ارب ڈالر کا جو قرضے کا معاملہ ہے، اس کو امریکہ ٹیک اپ کر لے گا. یا ٹھیک ہے 10 ارب ڈالر بھی دے دیتے ہیں پاکستان کو، انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. پاکستان کے وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اس سے پہلے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو ابھی ڈسکلوز کریں ایگریمنٹ کے پوائنٹس، انہوں نے پہلے سے ٹویٹ ڈال دی. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو حاکم ہیں، پی ایم ایل این کولیشن گورنمنٹ، اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے جو چیف ہیں جنرل صاحب، فیلڈ مارشل، وہ ان کے ساتھ ہیں. اور انہوں نے اسرائیل کو ساتھ دینے کا، ان پورے کے پورے سیٹ اپ نے اسرائیل کو ساتھ دیا ہے ٹرمپ کے نام پر. اور جب اسرائیل کے ساتھ دے رہے ہیں تو فلسطین کے کاز کو آپ نے دھکا دیا ہے. آپ نے فلسطین کے کاز کو دھکا دیا ہے. آپ سن رہے ہوں گے آئندہ 24 گھنٹے کے اندر، آئندہ 36 گھنٹے میں آپ مسلسل دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کے جو ذی شعور اوپینین بلڈرز ہیں، جو بالکل نیوٹرل اور غیر جانبدار ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوتا ہے. راجہ ناصر عباس نے بھی یہی کہا، انجینئر حافظ نعیم صاحب نے یہ کہا، جماعت اسلامی کے سربراہ. بنگلہ دیش سے ابھی جواب نہیں آیا جماعت اسلامی کا، وہ بھی آ جائیں گے. انڈونیشیا میں بہت بڑا عوام کا جو سیلاب ہے وہ سڑکوں پر ہے. انہوں نے تو پارلیمنٹس کی، صوبائی پارلیمنٹس کی 3 عمارتیں اسمبلی میں گرا دی تھیں، انہوں نے جلا دی تھیں. وہاں پہ بھی بڑا ایران کے اندر موجود ہے، ایران ہے، یمن ہے. تو یہ لگتا یہ ہے کہ یو اے ای اور سعودی عربیہ اور قطر یہ ایک طرف رہ جائیں گے، اور عالم اسلام کے جو عوام ہیں وہ، کیونکہ وہاں تو بادشاہت ہے، وہاں جمہوریت ہے ہی نہیں. وہ تو بیچارے عوام، یہ جو پاکستانی فوج کو یہ لجا کر ہو سکتا ہے استعمال کریں عوام کے خلاف. پاکستانی فوج کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں آپ کو وہاں جا کر عوام کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا ہے. یہ پاکستانی فوج کے لیے ضروری ہوگا. ڈسپلن اپنی جگہ ہے. اسلام کے کاز کے لیے سب سے بڑا ڈسپلن یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہیں، تابع فرمان ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہ سب سے اہم ہے. باقی بعد میں جو خلیفہ کی جو کرنی ہے وہ سیکنڈری، بعد کی بات ہے. پاکستان کے جو رائٹ ونگ کے جو لوگ ہیں، مفتی منیب نے آپ دیکھے نا، شمع جنیدو کی حمایت کر رہے ہیں. یار چھوڑو یار، اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. جب عمران خان کی بیوی کے اوپر الٹے سیدھے الزامات لگائے گئے، اور آج بھی ایسی پٹیشن چل رہی ہے اسلام آباد میں، آپ نے کوئی بیان نہیں دیا. آپ نے کوئی بیان نہیں دیا کہ سود جو ہے حرام ہے. آپ مسلم کمرشل بینک کے ایڈوائزر ہیں، شریعہ ایڈوائزر ہیں، اور سود پر کام ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. آپ تنخواہ لے رہے ہیں، لاکھوں کے بینیفٹ لے رہے ہیں. آپ مولوی حضرات جو ہیں ہمارے، وہ لاکھوں روپے کے فائد اٹھا رہے ہیں بینکوں سے سود کے نام پر، جبکہ سود موجود ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی اسلامک بینکنگ ہے. اسلامک بینکنگ ہے ہی نہیں ہے. اسلام کے نام پر سود ہے. ساری دنیا جانتی ہے، پورا پاکستان جانتا ہے. پاکستان کے تاجر جانتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے. فیڈریشن پہ آج سے 2 سال پہلے جب ناصر مگوں پریزیڈنٹ تھے، وہاں پر کچھ اسلامک بینکوں کے سربراہ آئے تھے. اس پہ یہ کہا گیا فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس انڈسٹری کے لیول پر کہ یہ سود ہے، اس کا نام آپ نے اسلامک بینکنگ رکھ دیا ہے. جسٹس تقی عثمانی اور ان کی پوری فیملی ماشاء اللہ بہت ہی خوشحال ہو گئے ہیں. بڑی بڑی گاڑیاں، بہترین آسائش میں رہ رہے ہیں. اسلام تو بڑی سادگی کا درس دیتا ہے. پیڑ پر پتھر باندھنے کا نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے اپنی امت کے سامنے، اپنے اصحاب کے سامنے، اپنے اہل بیت کے سامنے. تو غزہ کے معاملے میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ قوم سٹینڈز، پوری امت ول سٹینڈ ڈیوائیڈڈ. اور میجورٹی ظاہر ہے کہ فلسطین کے ساتھ ہوگی، میجورٹی حماس کے ساتھ ہوگی، میجورٹی غزہ کے 70,000 لوگوں کا خون کا حساب دے دے نیتن یاہو صاحب، مسلمان مان جائیں گے آپ کی بات. اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں گے، چلو جی بات کرو. 70,000 لوگوں کا خون کا بدلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وار کرائم میں یہ جس کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کو اریسٹ کرنے کا آرڈر دیا، اس کو اریسٹ کرا دیں، آپ عدالت کو دے دیں. کیا ٹرمپ صاحب یہ کریں گے؟ کیا پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی کہ اس کے اوپر تو جو نیتن یاہو کو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس پر تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے فیصلہ کیا ہوا ہے. اس آدمی نے مسلمانوں کو، معصوم مسلمانوں کو، نہتے مسلمانوں کو مارا ہے. تو اس کا جواب دینا ہوگا اس کو. آنے والے دور، آنے والے چند دن، آنے والے چند ہفتے، آنے والے چند مہینے
تمام امت کے لیے ایک ٹیسٹ ثابت ہوگا. اور یہی میری آپ سے گزارش ہے، کسی کے کہنے میں نہ جائیے گا، صرف اور صرف اسلام، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ہمارا کاز ہے، یہی ہمارا کلمہ ہے. ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قیمت بھی اگر چکانی پڑی تو چکائیں گے. عالم مسلمان تیار رہتا ہے، بالکل تیار رہتا ہے، وہ اپنی جان دے دیتا ہے حق کی خاطر. ہم وہ کہنے والے نہیں ہیں کہ حق اچھا پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا. نو، حق کے لیے جانیں دے دی جاتی ہیں اور مسلمان اس کے لیے تیار ہے. راجہ راجہ عباس نے یہ کہا، حافظ نعیم نے یہ کہا ہے، اور جو حکومت کے پٹھو ہیں یہ، وہ اپنی جگہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ سعودی عرب کا معاہدہ انہوں نے کرایا ہے، بہت اچھا جی ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں. سعودی عرب کے ساتھ ہونا اور چیز ہے، اسلام کے ساتھ ہونا اور بات ہے. ان نقطوں پر غور کیجیے گا، میرے الفاظوں پر غور کیجیے گا. اب آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. یہ میں غزہ کے معاملے پہ میرا چوتھا ویلاگ ہے. میں بہت پہلے یہ کہہ چکا تھا کہ پاکستان کو بیچ دیا گیا ہے اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھوں، اور یہ پاکستان کے حاکم وقت. بہت سی عوام نے تحریکیں دیکھی ہیں، اور جنرل ایوب خان کی دیکھی، جنرل یحییٰ خان کی دیکھی ہم لوگوں نے، اور پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے ظلم اور استبداد دیکھا، کوڑے لگتے دیکھے لوگوں کو. چلے گئے وہ لوگ دنیا سے. اس کے بعد جنرل پرویز مشرف آیا، اس نے کیا کیا؟ انہوں نے آپ کی بہو بیٹیوں کو، جس میں عافیہ صدیقی بھی شامل ہے، اٹھا کے آپ نے امریکہ بھیج دیا. گوانتانامو بے بھر گئی وہاں پر جا کر. اور آج پھر افغانستان کے ساتھ آپ جنگ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. افغانستان کے مسلمان ہوں یا ایران کے، یمن کے مسلمان ہوں یا کسی اور ملک کے، یہ جو 8 ممالک ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، انہوں نے اصل میں سوئی ہوئی امت کو جگا دیا ہے. یہ پورا کا پورا فیصلہ ان کو وڈرا کرنا پڑے گا. میں سلوشن دے رہا ہوں آپ کو. حماس کے خالد قدومی اور دیگر جو رہنما عالیہ، کیوں آپ نے ہانیہ کو قتل کیا، اسماعیل ہانیہ کو؟ کیوں حزب اللہ کے اس کو قتل کیا آپ نے، حسن نصر اللہ کو؟ 70,000 مسلمانوں کے خون کا حساب ہے. ان کے ہاتھوں میں داغ نہیں ہے، ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں. اور میں بھی ایک عرض کر رہا تھا کہ الجزیرہ ٹی وی کی جو رپورٹ ہے، جس میں ایک انگریز صاحب جرنلسٹ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں سوشل میڈیا پر سب سے بڑی جو کیمپین ہے وہ ٹک ٹاک کی ہے. ٹک ٹاک کر رہا ہے، اس کو فورم دیا ہوا اس نے. بہت سے لوگ ٹک ٹاکرز لگے ہوئے دنیا بھر میں، اسرائیل کے خلاف اور حماس کے حمایت میں، فلسطین کی حمایت میں، مقتولین کی حمایت میں. کتنے لوگ، کیا کل اس کے معاہدے کے اندر انہوں نے کہا کہ 70,000 افراد کے خون کا بدلہ دیا جانا چاہیے. نیتنیاہو صاحب، کوئی مینشن ہے؟ نہیں ہے. کتنے لوگ مرے ہیں، ان کے گھروں کا کیا بنے گا، ان کو کیسے بحال کیا جائے گا؟ ہے نہیں، وہ تو مر گئے. سعودی عربیہ نے کوئی فنڈ جنریٹ کیا کہ جی ٹھیک ہے اتنے بلین. اب یہ کیا ہوگا، ڈبریز ہٹائی جائیں گی یہاں پہ غزہ سے. یہ جو بلڈنگ ہے 10 منزلہ گرا دی ہیں، 15 منزلہ. کیسی ایسی ٹیکنالوجی انہوں نے بومبارڈمنٹ کی استعمال کی کہ 10 سیکنڈ کے اندر 10 فلور کی بلڈنگ گر جاتی ہے. تو یہ ہے ناظرین آپ کی خدمت میں کہ امریکہ ابھی پاکستان کو رشوت دے گا، مال دے گا، اور وہ کہے گا نہیں جی کوئی بات نہیں، آپ نے اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ بہت سے قریب ترین لوگ حیران ہو جائیں گے آپ جب آپ یہ سنیں گے کہ کون ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. یہ نیتنیاہو کے الفاظ تھے، یہ ٹرمپ کے الفاظ تھے، امریکن پریزیڈنٹ کے. اور نیتنیاہو صاحب پہلے بھی ایک معاہدہ ایسا ہو چکا ہے جناب. آپ اس کو ریکارڈ کو دیکھیں، آپ جا کر گوگل کر لیں، آپ جا کر اس سے جا کر پوچھ لیں کہ ابھی اس سے پہلے کون سا ایگریمنٹ ہوا تھا یاسر عرفات کے ساتھ. تو یہ جو جد و جہد ہے حماس کی، 70,000. اور ادھر کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ نریندر مودی نے بھی اس کو امریکہ کو سپورٹ کیا، کیونکہ امریکہ نے اس کو اسکرو کیا ہوا ہے، اس کے اوپر ٹیرف لگایا ہوا ہے. وہ گلوان میں، اس کو لداخ میں پٹ رہا ہے چائنا کے ہاتھوں. تو یہ جو ہے کہ نیا بلاک بنے گا، نئے بلاک کی طرف لوگ جائیں گے، وہ ایسا ہی ہوتا ہے. مجھے نظر آ رہا ہے، یہ وال پہ لکھا ہوا ہے. آپ افغانستان کو جو ہے نا آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں، اب وہ آئسولیٹ نہیں ہوگا. اس کے ساتھ چائنا بھی کھڑا ہوگا، رشیا بھی کھڑا ہوگا. آپ کتنا بھی کچھ کر لیں، افغانستان کے ٹی ٹی پی کے معاملے کے اندر آپ پورے افغانستان ہی کو فورگو کر رہے ہیں. افغانستان کی جو جد و جہد ہے 40 سال سے، پاکستان کی جو قربانیاں پاکستان کے عوام نے دی ہیں، اس کو ملیمیٹ نہیں کیا جانا چاہیے. پاکستان نے فلسطین کے عوام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، خواہ وہ لفاظی ہے، اخلاقی سپورٹ ہے، مورل سپورٹ ہے،
اور آج بھی فلوٹیلا 40 ملکوں کے کشتیاں جہاز جا رہے ہیں، 400-500 میل دور رہ گئے ہیں وہاں پہ غزہ سے، ویسٹ بینک سے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آئی ٹیک یور لیو، اور یہ آپ اپنے کان کھلے رکھیے، اپنے دماغ کو صحیح طور پہ اپلائی کیجیے گا، کسی کی شرید میں نہ جائیے گا۔ یہ عالم اسلام کا معاملہ ہے، اسلام کا معاملہ ہے۔ یہ امریکہ اور یہود، اور پھر قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی وہ آیت بھول گئے آپ کہ آپ ان کے ساتھ تعلقات تو ٹھیک ہے رکھے ہیں، لیکن یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ دوست اگر نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب ہے دشمن ہیں یہ لوگ۔ تو یہود و نصارہ کے ساتھ آپ کو بڑا ہی محتاط چلنا ہوگا۔ آپ نے پورا کو پورا ان کے سامنے سبمٹ کر دیا، مائی باپ ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے، دسو جی کی کرنا ہے۔ بڑے خوش ہو رہے ہیں آپ کو، ایجنٹ لیے پھر رہے ہیں شمع جنیجو کی شکل میں، اس موساد کے ایجنٹ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی ٹیم میں ساتھ ہیں۔ وہ ثابت ہو گیا آپ کے ٹویٹ سے، آج یہ ثابت ہوا ہے، شہباز شریف صاحب کے ٹویٹ سے ثابت ہوا ہے۔ جو 21 تصاویر وہاں سے ریلیز ہوئی ہیں وائٹ ہاؤس سے، وہ اس کو غور سے دیکھیں عوام، ان تصویروں کو غور سے دیکھیں، بڑے غور سے دیکھے جانے کی ضرورت ہے۔ اور اس ایگریمنٹ کے کنٹینٹس بھی آپ دیکھ لیجئے۔ ادھر آزاد کشمیر میں عوام سڑکوں پر ہیں اور وہ اپنے مطالبات کے حق میں کہتے ہیں جی بجلی کا ریٹ وہی رکھیں جو کہ بنگلہ سے آپ پروڈیوس کرتے ہیں، یعنی 2 روپے 3 روپے جو بنتا ہے بی یونٹ۔ آٹے کی قیمت ہی وہی رکھیں جو گلگت بلتستان کے لوگوں کی، وہ آزاد کشمیر میں رکھیں۔ عوام مشکلات کا شکار ہے۔ انہوں نے کبھی میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اکنامک کولیپس لگ چکا ہوا ہے، آپ سنتے ہی نہیں ہیں۔ لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، بجلی کے بل دینے کی رقم نہیں ہے، جو سیونگز ہیں وہ نیگیٹو ہو چکی ہیں۔ یعنی ہر فیملی قرضے میں مقروض ہے، کسی نہ کسی کے ہاتھوں مقروض ہے۔ عزیز اور رشتہ داروں میں اپنے گھر کے زیورات بیچ چکے ہیں، اپنے بچوں کو یونیورسٹی اور کالجز سے وڈرا کیا بہت سے لوگوں نے۔ اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی راوی چین لکھتا ہے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ عوام جاگتے رہنا، بس یہ میری درخواست ہے آپ سے۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔